अस्सलाम वालेकुम। इन्फो विद अनम में खुश आमदीद। मैं आजमाइश और मोहब्बत हिस्सा नंबर 2। कभी इस तरह मेरे हम सफ़र, सभी चाहते मेरे नाम कर। अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। मेरे दिल के साए में आ ज़रा, मेरी धड़कनों में क़याम कर। ये जो मेरे लफ्ज़ों के फूल हैं, तेरे रास्ते की ये धूल हैं। कभी उनसे सुन मेरी दास्तां, कभी उनके साथ कलाम कर। ज़ूबिया कब से अपने कमरे में मौजूद खिड़की से नजर आते चांद को तकती रही। वजह इसे भी मालूम नहीं थी, मगर वो अजान के घर से वापस जाने के बाद खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। जिस तरह चकोर का काम चांद से सिर्फ मोहब्बत करना होता है, इसे भी यही लग रहा था। वो चकोर है और इसका काम सिर्फ और सिर्फ चांद से मोहब्बत करना है। हैं मोहब्बत? ये मैं आज की तब फजूल सोच रही हूँ। मोहब्बत कैसे हो सकती है मेरी लाइफ में, वो भी अजान के लिए? वो हैरान हुई थी आज अपनी इस सोच पर। ये सब रमीज की बातों का असर है शायद। वो एक अजीब दोराहे पर खड़ी थी, खुद ही सवाल कर रही थी, खुद ही जवाब दे रही थी, मगर इसे नहीं मालूम था आज के बाद वो हमेशा ही चांद को देखकर रात गुजारेगी। रसी घर लौटा तो सब लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए जा चुके थे। उसकी आंखों में नींद के कोई असर नहीं थे, तो सीधा अजान के कमरे का रुख किया। अजान का रूम लॉक्ड नहीं था, इसलिए बिना लॉक किए दाखिल हो गया। तुम सोए नहीं अब तक? अजान ने इस वक्त इसे रूम में देखकर कहा। हाँ, बस वैसे ही नींद नहीं आ रही थी तो इधर आ गया। अजान, मुझे लगता है ज़ुबैर तुम्हें पसंद करती है। थोड़ी देर बैठने के बाद रज़ी ने अपने आने का मदवा बयान किया। अजान ने रज़ी को घूरी दिखाई। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम कैसे इतनी बड़ी बात कर सकते हो? वो सिर्फ मुझे अपना अच्छा दोस्त समझती है और कुछ नहीं। और मैं तुम्हें भी कहूँगा कि तुम इन चक्रों में मत पड़ो। आइंदा मैं ज़ूबिया के लिए ऐसी कोई बकवास ना सुनो। अजान, तुम ओवर रिएक्ट करने की बजाय मेरी बात को समझने की कोशिश करो तो बेहतर है, क्योंकि आज पहली मुलाकात में मैंने जो इनकी आंखों में तुम्हारे लिए पसंदीदगी महसूस की है, तुम न जाने क्यों इतने अरसे में ना कर सके। और फिर तुम ये जानते हुए भी अनजान बन रहे हो कि वो क्या करेंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो शादी तुमने उनसे करनी नहीं, इसलिए मेरा मशवरा है तुम इन्हें कम से कम सुंबल आपा के बारे में बता दो। मैं नहीं चाहता वो किसी ऐसे इंसान के लिए तड़पे जो इनका हो ही नहीं सकता। बताना मेरा फर्ज था, आगे तुम्हारी मर्जी। रसी अपनी बात मुकम्मल करके कमरे से निकल गया। आजान आज मामूल से पहले यूनिवर्सिटी आ गया था, वरना ज़ूबिया ही हमेशा से जल्दी यूनिवर्सिटी आने की पाबंद थी। काफ़ी देर वो ऐसे ही पार्क में बैठा परिंदों की चहचहाहट फूलों की सुंदी सुंदी खुशबू से लुत्फानंदोज होता रहा। जब काफी देर इंतजार के बाद भी ज़ूबिया ना आई तो उठकर जाने लगा कि दूर से वो आती दिखाई दी, इसलिए उठने का इरादा दूर करके वापस बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, ज़ूबिया ने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। अजान ने जवाब देते हुए ज़ूबिया को देखा, जो काफी थकी थकी लग रही थी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? आजान ने ज़ूबिया की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम ये बताओ, आज सूरज कहाँ से निकला? तुम इतनी जल्दी उठ गए। हाँ, बस तुम्हारी याद आ रही थी तो मैं इतनी सर्दी में अपनी नींद खराब करके तुम्हारे लिए यहाँ आया, और तुम ऐसा कह रही हो। शेम ऑन यू। अच्छा, अब इतना अतराने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे इन झांसों में नहीं आने की। हाँ हाँ यार, तुम कभी तो सीरियस ले लिया करो मुझे, आजान ने मासूमियत से कहा। मिस्टर आजान, तुम्हें तो शायद तुम्हारी बीवी भी कभी सीरियस ना ले, मैं तो फिर दोस्त हूँ तुम्हारी। अरे हाँ ओबामा, बीवी से याद आया, तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मगर कभी मैं भूल जाता था तो कभी कुछ हो जाता था। अब बोल भी दो, क्या बात है, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? बता रहा हूँ, सब्र तो करो लड़की। तो बात यह है कि तुम्हारे इस दोस्त ने भी आखिर अपना हमसफर ढूंढ लिया। ये सुनकर ना जाने क्यों ज़ूबिया को अपनी धड़कनें बेतरतीब होती महसूस हुई। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कौन है वो सरफिरी? ज़ूबिया ने मुस्कुराकर अजान से पूछा। वो मेरी कज़न है ओबामा, सुंबल नाम है इसका। पता ही नहीं चला वो कब मुझे अच्छी लगने लगी। मामा को बताया तो वो भी खुश हुई। इस तरह बस मैं इश्क के इम्तिहान में पास होता गया। आजान अपना हाले दिल बयान कर रहा था। इसका चेहरा खुशी से टमटमा रहा था, तो दूसरी तरफ ज़ूबिया का चेहरा सपाट था, बिल्कुल सपाट। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई जो तुम ऐसे मुंह लटका कर बैठी हो? आजान ने ज़ूबिया के चेहरे को ताज्जुब से देखते हुए कहा। नो नो, आई एम सो हैप्पी। तो फिर कब मिलवा रहे हो सुंबल से? मैं देखना चाहूंगी कौन है वो खुशनसीब जो तुम्हारे दिल पर हुक्मरानी करने वाली है, ज़ूबिया ने अपने लहजे को खुशगवार बनाते हुए कहा।
جب تو کہے یار۔ ٹھیک، پھر ملتے ہیں کسی دن تمہاری سنبل سے۔ کیا آج کلاس نہیں لینی؟ اذان نے زوبیہ کو اتنے آرام سے بیٹھتے دیکھ کر کہا۔ اذان، یہ محبت کیا ہوتی ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کی محبت میں گرفتار ہو چکے ہیں؟ زوبیہ نے اذان کا سوال نظر انداز کر کے پوچھا۔ اذان زوبیہ کا سوال سن کر کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، محبت کیا ہے؟ یہ سوال جتنا ہی آسان ہے اس کا جواب اتنا ہی مشکل ہے زوبیہ۔ محبت ایک احساس ہے، محبت بہت پاک رشتہ ہے، محبت انسان کو جینا سکھاتی ہے، محبت ہی انسان کو بتاتی ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، محبت پا کر انسان خود کو مکمل محسوس کرتا ہے، محبت تو شاید زندگی کا نام ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ محبت آزمائش بھی تو بن جاتی ہے۔ اذان خاموش ہوا تو زوبیہ بول پڑی، جب انسان کے دل میں کسی ایسے شخص کی محبت پروان چڑھنے لگے جو اسے حاصل نہیں ہو سکتا تو محبت روگ بن جاتی ہے، ایک آزمائش بن جاتی ہے جسے آپ رو کر پورا کرو یا ہنس کر، مگر یہ آزمائش آپ کے ساتھ دیمک کی طرح چپک جاتی ہے اور اندر ہی اندر آپ کو کھوکھلا کر کے چھوڑتی ہے۔ تمہیں پتہ ہے محبت وہ کانٹا ہے جو جسم میں بری طرح خب جاتا ہے اور نکلنے کا نام ہی نہیں لیتا، بس اس کا کام تکلیف پہنچانا ہوتا ہے۔ محبت تو موت ہے اذان، اسے تم زندگی کیسے کہہ سکتے ہو؟ ابھی تم اس طرح اس لیے کہہ رہی ہو کیونکہ تمہیں محبت نہیں ہوئی، جس دن تمہیں محبت ہوگی نا تب میں پوچھوں گا تم سے محبت موت ہے یا زندگی، پھر میں دعا کروں گی کہ مجھے کبھی محبت نہ ہو۔ کیوں لڑکی، تم ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ زوبیہ کی بات پر اذان نے بے یقینی سے کہا۔ اذان، تمہیں کیا؟ میں تو کبھی اس سے بھی نہیں بتاؤں گی کہ مجھے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی، تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ محبت اپنے رنگ خود ظاہر کر دیتی ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو میں اس سے بہت دور چلی جاؤں گی، اس کے سائے سے بھی دور۔ وہ کیوں بھلا؟ تمہیں اتنا خوف کیوں ہے محبت سے؟ کیونکہ میں سنبل نہیں ہوں جو مجھے بن مانگے اذان مل جائے، اور پھر اگر آپ کسی سے یک طرفہ محبت میں گرفتار ہو جائیں نا تو اسے بتا بھی دیا جائے تو آپ کی عزت نفس، آپ کی انا اس وقت تک مجروح ہوتی رہے گی جب تک آپ راہ فرار اختیار نہ کر لیں۔ خیر، میں گھر جا رہی ہوں، میرا موڈ نہیں کلاس لینے کا، اور آج رمیز کو بھی گھر بلایا تھا میں نے۔ بائے۔ اذان اس سے پہلے کچھ کہتا زوبیہ اپنا سامان سمیٹ کر جا چکی تھی، مگر اذان کے ذہن میں بہت سے سوال چھوڑ کر گئی تھی۔ زوبیہ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا وہ محض باتیں تھی یا پھر کوئی اظہار تھا، یا وہ سمجھنے سے قاصر تھا؟ وہ بس عجیب کشمکش کا شکار نظر آ رہا تھا۔ دور بیل مسلسل بجے جا رہی تھی، لگتا تھا آنے والا بیل پر ہاتھ رکھ کر بھول گیا ہے۔ ارے آ رہی ہوں، صبر تو کرو، گھنٹی خراب کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ دادی بڑبڑاتی ہوئی گیٹ تک پہنچی۔ گیٹ کھولا تو سامنے رضی کھڑا ہوا تھا جو رائل بلو کلر کی پینٹ پہ کریم کلر کی شرٹ پہنے کافی ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ کیوں میاں، کدی تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے، مگر تمہاری عقل کیا ٹخنوں میں ہے؟ دادی نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کون آیا ہے دادی؟ زوبیہ کچن سے ہاتھ صاف کرتی ہوئی نکلی تو سامنے رضی کو دیکھ کر رک گئی۔ ارے رضی، تم آ گئے، آؤ اندر آؤ نا۔ دادی، یہ رمیز ہے، اذان کا کزن، جس کا صبح میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس نے رضی کو اندر بلانے کے ساتھ ساتھ دادی سے اس کا تعارف بھی کروا دیا۔ اف زوبی، میں کیا بتاؤں، میرے پیچھے کتا لگ گیا تھا، اوپر سے گرینڈ موم نے اتنا لیٹ گیٹ کھولا اور ڈانٹ الگ سے پلائی۔ رسی اپنی عادت سے مجبور ہو کر بولنا شروع ہو گیا۔ مجھے پتا نہیں تھا بچے، تم اس لیے بل بجا رہے تھے، دادی نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ اس کی باتوں میں مت آئیں، یہ ڈرامے کر رہا ہے، زوبیہ نے ہنستے ہوئے دادی کو بتایا۔ اچھا، اب آپ دونوں رضی نامہ تو بند کریں، مجھے بھوک لگی ہے، جلدی کھانا دیں۔ صبر تو کرو لڑکے، ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے ہو کیا؟ زوبی نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو بچوں، تم لوگ جب تک باتیں کرو میں نماز ادا کر لوں۔ ویسے ہی زوبیہ کل سے بہت بجھی تھی، تم آئے ہو تو بچی کے چہرے پہ رونق آئی ہے۔ میں تو پریشان رہتی ہوں اس کی وجہ سے، یہ اپنی پریشانی بتاتی نہیں، بس خاموش رہتی ہے۔ دادی فکر مندی سے اپنی پوتی کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ گرینڈ موم، آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی ان کا موڈ ٹھیک کرتا ہوں، آپ جلدی سے نماز پڑھ کر آئیں، ہم پھر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ رضی دادی کو روم میں بھیج کر خود بھی صوفے پر بیٹھ گیا اور زوبیہ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کیوں پریشان کرتی ہو آپ گرینڈ موم کو؟ میں نے کیا کیا ہے، وہ بس بہت زیادہ سوچتی ہے میرے لیے۔ زوبیہ نے بہت پوندا سا جواز پیش کیا جو رضی کو بالکل پسند نہیں آیا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہے ہو مجھے تم؟ زوبیہ نے جنجلا کر کہا۔ کچھ نہیں، وہ وہی منہ لٹکا کر بیٹھ گیا۔ اف، زوبیہ کچھ دیر خاموش بیٹھی رہی، پھر خسیا کر کہنے لگی، رضی، میں زندگی کے عجیب دوراہے پر کھڑی ہوں جہاں پر واپسی کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا اور نہ ہی کوئی راہ فرار ہے۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میں خود نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے اور کب ہوا۔ تم جانتے ہو رضی، اذان صرف مجھے اچھا دوست سمجھتا ہے اور میں چاہتی ہوں ہم ایسے ہی دوست رہیں، مگر میں بھی کیا کروں؟ نہ میں اذان کو کچھ بتا سکتی ہوں اور نہ اسے چھوڑنا ممکن ہے۔ مجھے نہیں پتا میں یہ سب تم سے کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن اب برداشت نہیں ہوتا رضی۔ پتہ نہیں تم نے مجھے دیکھتے ہی میری فیلنگز کا کیسے اندازہ لگا لیا، مگر میں چاہتی ہوں کسی اور کو میرے حال دل کی بھنک بھی نہ پڑے۔ زوبیہ اتنا کہہ کر کچھ دیر کے لیے رکی، کچھ سوچنے کے بعد پھر کہنے لگی، رضی میں تمہیں ایک شعر سناتی ہوں۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا یہ شعر کسی نے میرے اور اذان کے لیے لکھا ہوگا، مگر آج یقین ہو گیا یہ شعر واقعی ہمارے لیے ہی بنا ہے۔ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ وہ الجھا ہوا شخص سلجھا سکی نہ میں، اس کی دل کی تپش بجھا سکی نہ میں، وہ عزیز تھا نہ حائل کوئی رقیب تھا، پھر بھی اس کو کسی بھی صورت پا سکی نہ میں۔ رضی دیکھو نا، آج ہمارے بیچ واقعی ایک رقیب آ گیا ہے۔ میں آج خود کو بے بس محسوس کر رہی ہوں، میں کیا کروں رضی؟ اس نے روتے روتے اسے پوچھا۔ رضی بہت دیر خاموش بیٹھا، زوبیہ کو روتے دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، زوبی آپ اس طرح رو کر خود کو اور دادی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں، مجھے بھی آپ کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھنا۔ آپ تھوڑی سی کوشش کریں، بس سب ٹھیک ہو جائے گا، اور کوشش میں آپ مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ پائیں گی، یہ آپ سے وعدہ ہے میرا۔ چلیں آپ اب مسکرائیں، پھر میں آپ کو آئس کریم کھلاؤں گا اور اس کے ساتھ ایک لولی پاپ بھی، بالکل فری۔ زوبیہ رضی کی بات پر روتے روتے ہنس دی، مگر رضی کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ وہ اس وقت اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کیا زوبیہ اذان سے اظہار محبت کر پائے گی؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میں آزمائش اور محبت حصہ نمبر 3۔ Please subscribe my channel, like and share.